This is Sajid Latif Khan and you are watching my channel Learning for All. And today I am going to talk about that what is the role of parents in the growth and development of their children. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کیا کردار ہے. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک خاندان کا بچے کی تعلیم و تربیت پر کیا اثر ہوتا ہے. ابتدائی بچپن کی تعلیم میں والدین کا کیا کردار ہے. بچے کی تعلیم و تربیت کے کیا طریقے ہیں اور ہم کیسے اپنے بچوں کی اچھی نشو و نما اور تربیت کر کے ہم ان کو ایک اچھا اور ذمہ دار شہری بنا سکتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ ماں کا بچے کی تربیت میں کیا کردار ہے اور اس کردار کی کیا اہمیت ہے. بچہ سب سے زیادہ ماں کے قریب رہتا ہے. ماں اور بچے کا آپس میں بہت گہرا اور پرخلوص تعلق ہے. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ماں بچے کی پہلی معلمہ ہے. بچے کا جھکاؤ ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. بچے والد کو اپنا محافظ تسلیم کرتے ہیں جبکہ ماں کو باعث سکون اور راحت. بچہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے کردار پر ماں کا اثر ہوتا ہے. ماں بچے کی آئیڈیل ہوتی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ماں کو ہی بچے کی تربیت کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے. تربیت میں ماحول ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور گھر کا ماحول ایک ماں ہی بہتر بنا سکتی ہے. ایک محاورہ ہے کہ ماں زمیں ہے اور والد آسمان. جنت ماں کے قدموں تلے ہے. بچے جنت کے پھول ہیں. ایک کامیاب ماں بننا آسان کام نہیں ہے. اس لیے باقاعدہ تربیت حاصل کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ ایک مہارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شخص نگراں ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر میں راہی ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آئیے جانتے ہیں کہ خاندان کا بچے کی تعلیم و تربیت پر کیا اثر ہوتا ہے. خاندان بچے کی نشو و نما اور تربیت کی پہلی جگہ ہے. خاندان ہی بچے کو زندگی گزارنے کے معیارات فراہم کرتا ہے جو اسے آئندہ زندگی میں اچھے اور برے میں تمیز کرنے میں مدد دیتے ہیں. جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کا اور اساتذہ کا باہمی رویہ خاندان کے رویے کی بنیاد پر پروان چڑھتا ہے. دوست اور ہمجولی کے کردار کا بچے کے کردار پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. بچہ اپنے ہمجولیوں اور دوستوں کا انتخاب بھی خاندان سے حاصل کردہ سٹینڈرڈز اور علم کی بنیاد پہ کرتا ہے. بچہ ہر معاملے اور حالات کو خاندان کی طرف سے دیے گئے سٹینڈرڈز کی بنیاد پہ دیکھتا اور پرکھتا ہے. بچپن سے ہی بچے کی تعلیم و تربیت میں ماں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. ماں کے علاوہ اس مرحلہ پر بچے کی تربیت کوئی اور نہیں کر سکتا. ڈاکٹرز اور اکثر ماہرین تعلیم ماں ہی کو اس دوران بچے کی تربیت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. بچے کو ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تربیت کرنا ماں کا فرض ہے. ماں زیادہ سے زیادہ وقت بچے کے ہمراہ گزارے. بچے کو آیا یا ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑنے سے گریز کریں. آیا بچے کے لیے خوراک کی تیاری، صفائی، لباس کی تبدیلی جیسے کام تو کر سکتی ہے لیکن بچے کو ماں کی قربت سے جو نفسیاتی سکون ملتا ہے وہ آیا نہیں پہنچا سکتی. بچپن میں جس طرح کا رویہ بچے کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ مستقبل میں بھی ویسا ہی رویہ اپناتا ہے. ماں بچے کو پیار اور شفقت زیادہ سے زیادہ دے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کی اکثر عادات بھی اس مرحلہ پر پروان چڑھتی ہیں. اس لیے ماں بچے کو اچھی عادات اپنانے میں مدد کرے. جو بچے اس مرحلہ پر ماں کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں وہ آئندہ زندگی میں نامکمل شخصیت کے حامل ہوتے ہیں. ان میں منفی رویے بھی پروان چڑھتے ہیں. ایک ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کی اہمیت کو محسوس کرے. نقطہ آغاز یہ ہے کہ ماں تعلیم و تربیت کی اہمیت کو سمجھے، اپنے کردار کی اہمیت کو سمجھے اور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ تعلیم و تربیت صرف احکامات دینے، خبردار کرنے اور سزا دینے کا نام نہیں ہے. تعلیم کے معنوں میں بہت وسعت ہے. تعلیم سے مراد بچے کے ہر لحاظ سے نشو و نما کرنا ہے. بچے کے کردار، نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی پہلو سے تربیت کرنا بھی تعلیم میں شامل ہے. ہمیں تعلیم کو اس کے وسیع معنوں میں سمجھنا چاہیے.
یہاں کچھ تجاویز دینا چاہوں گا جو بچے کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں نظم و ضبط کا قائم کرنا، بچے کو نظم و ضبط کی تربیت دینا۔ بچے کو نظم و ضبط کی تربیت دینا گھر اور اسکول دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، لیکن ماں کا کردار ایک مرتبہ پھر یہاں پہ بہت اہم ہے۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جو بچے کی زندگی میں نظم و ضبط کو عملی طور پر نافذ کر سکتی ہے۔ ہم مجموعی طور پر ایک غیر منظم قوم ہیں، ہمارے سوچیں بھی منتشر ہیں، ہم ذاتی اور دفتری دونوں کاموں میں عام طور پر نظم و ضبط سے عاری ہیں۔ ان حالات میں یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو نظم و ضبط سکھائیں۔ اس کے لیے کچھ کام اور کچھ تجاویز میں دینا چاہوں گا۔ بچوں سے ان کا سامان ترتیب سے رکھوائیں، اپنے کمرے کو بچے خود سیٹ کریں، کھانے پینے کے اوقات مقرر کریں۔ گھر میں مہمان آئیں تو مہمان نوازی کے لیے بچوں کی مختلف ذمہ داری لگائیں، جیسے کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا۔ مہمانوں سے بچوں کا تعارف کروائیں، بچوں کو مہمانوں کے پاس بھی بٹھائیں تاکہ وہ مہمانوں کو وقت دینا سیکھیں۔ ہوم ورک، کھیل، گھر کے کام کاج کے لیے ایک قابل عمل ٹائم ٹیبل بنائیں۔ سونے اور بیدار ہونے کے اوقات بھی مقرر کریں۔ کوشش کریں کہ نماز باجماعت ادا ہو اور اس کے اوقات بھی مقرر ہوں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ماں کا اپنے علم اور تجربہ میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم پر بچے کی تربیت کے حوالے سے علم کی اہمیت عیاں ہو چکی ہے۔ اب ضروری ہے کہ ماں اپنے علم اور مہارتوں میں اضافہ کرے تاکہ بچے کی تربیت میں مؤثر کردار ادا کر سکے۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کی تربیت کے حوالے سے کوئی بھی اگر ٹریننگ سیشن ہے یا تربیتی پروگرام ہے، ان سیشن کو وہ اٹینڈ کرے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کتنی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہمیں بتائے گا ہم بچوں کی تربیت کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ والد اور والدہ دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اپنی سابقہ غلطیوں سے سیکھیں۔ اگر نا تجربہ کاری کی وجہ سے ایک بچے کی تربیت میں کمی رہ گئی ہو تو آئندہ اس سے بچیں۔ دوسرے بچے کی تربیت میں کمی رہ جائے تو تیسرے میں اس کمی کو پورا کریں۔ یاد رکھیں، اگر بچوں کو عملی زندگی میں کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے ہیں، کیونکہ ہم نے بچوں کی تربیت اس طور نہ کی کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں یا ان کو یہ مسائل پیش ہی نہ آئیں۔ بچوں کی کچھ جائز ضروریات کا پورا کرنا بھی بہت اہم ہے۔ بچوں کی کون کون سی ضروریات ہیں آئیے جانتے ہیں۔ بچہ آپ سے توجہ چاہتا ہے اور والدین کا کام ہے کہ بچے کو توجہ دیں۔ بچہ اپنے ارد گرد خصوصاً والدین کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شروع سے ہی بچے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہنستا ہے، روتا ہے اور کہکے لگاتا ہے تاکہ وہ توجہ حاصل کرے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ بچوں کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، بچوں کے سوالات کے مناسب انداز میں جوابات دیں، ان کی بات کو سنی انسنی کرنا ٹھیک نہیں۔ بچے کے سوال کو درست سمجھنے کے لیے اپنے الفاظ میں سوال دہرائیں تاکہ یقین ہو جائے کہ بچہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ وہ پر اعتماد ہو، دوسرے اس پر اعتماد کریں۔ ہمیں بچے کو احساس دلانا چاہیے کہ وہ پر اعتماد ہے۔ ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تاکہ وہ پر اعتماد ہو۔ بچے کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیں تاکہ ان کو وہ پورا کرنے کے بعد اپنے اندر اعتماد کو محسوس کر سکے۔ جب کوئی کام نہ کر سکے تو اس کو ڈرانے اور دھمکانے کے بجائے دوبارہ کوشش کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور جب وہ دوسری یا تیسری کوشش میں یہ کام کر لے تو شاباش دیں اور اسے ریوارڈ دیں۔ بچہ فطرتاً متجسس ہوتا ہے، چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ اس لیے کھلونوں کو توڑ کر اندر سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے بچے کو سوالات کرنے کی آزادی ہونا چاہیے اور ماں کو اس پر تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ بچے سے گاہے بگاہے خود بھی سوالات کریں۔ بچوں سے اس طرح کے سوالات کریں جیسے اگر ٹریفک سگنلز نہ ہوں تو کیا مسائل ہوں گے؟ اگر ہمیں پڑھنا لکھنا نہ آئے تو کیا مشکلات ہوں گی؟
کون سا مضمون اچھا لگتا ہے، کون سے ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ سب سے اچھا ہے، اور آپ کے اسکول کی خوبیاں کیا ہیں۔ سوالات کیجئے کیونکہ اس سے بچہ ذہین ہوتا ہے۔ بچوں سے آپ انسانوں کے بارے میں، مختلف اشیاء کے بارے میں، جگہوں کے بارے میں، مختلف واقعات کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں۔ سوال جواب کرنے سے بچہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیل بھی بچے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ماریا مونٹیسوری کا قول ہے کہ بچہ انتھک کارکن ہے، اس لیے وہ حرکت کو پسند کرتا ہے۔ اگر بچہ کھیل کود میں حصہ نہیں لیتا تو وہ نامل بچہ نہیں ہو سکتا۔ کھیل سے بچہ نظم و ضبط اور قواعد و ضوابط پر عمل کرنا سیکھتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ایسے سوال کروائیں جن میں جسمانی حرکت شامل ہو۔ ضرورت سے زیادہ ٹی وی دیکھنا، کمپیوٹر پر گیمز کھیلنا یا موبائل پر کارٹون دیکھنا یا گیم کھیلنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انصاف ہر ایک کی ایک بنیادی ضرورت ہے، مگر بچوں کے معاملات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی صورت میں کسی ایک بچے کو دوسرے پر ترجیح دینا ہرگز ٹھیک نہیں۔ اگر کسی ایک بچے سے زیادہ لگاؤ ہو تو کسی بھی صورت باقی بچوں پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ تمام بچوں سے مساوی سلوک ہونا چاہیے۔ ہمیں بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے اور ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسپیشلی ہمیں مہمانوں کے سامنے یا اسٹرینجرز کے سامنے کبھی بھی بچوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں میں ایک کوٹیشن مینشن کرنا چاہوں گا کہ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ ماں اگر بچوں پر چیخے چلائے، ڈانٹے، مارے، تنقید کرے یا بہت زیادہ غصہ کرے تو بچے اس سے ذہنی دباؤ یا شدید پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ وہم اور شک کا شکار ہوتے ہیں اور سم ٹائمز وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو زندگی میں ایک منفی رویہ اختیار کرتے ہیں، گھر سے باہر لوگوں کی غلط صحبت کو اختیار کر لیتے ہیں اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو پیار اور شفقت دیں، پیار اور شفقت سے ہی سمجھائیں۔ نرم مزاجی خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں میں مثالی رویہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بچے کی بیجا روک ٹوک نہیں کرنا چاہیے۔ روک ٹوک کا بچے کے رویے کی بہتری میں بہت تھوڑا کردار ہے۔ بعض دفعہ ہمیں بچوں کی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے۔ تمام پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ وہ بچوں میں مثبت سوچ لے کر آئیں، کیونکہ ایک اچھی سوچ ہی ایک اچھے عمل کو پروان چڑھائے گی، اور ایک اچھے عمل سے ایک اچھی عادت بنے گی۔ اچھی عادت ہوگی تو ایک اچھی شخصیت بنے گی، اور ایک اچھی شخصیت سے ہی ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ہمیں پیرنٹس کی حیثیت سے چاہیے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں اور اپنے تجربے سے بچوں کو نوازیں تاکہ وہ معاشرے میں کامیاب اور اچھے شہری بن کر ابھریں۔ I hope you like my video. If you like this video, please don't forget to subscribe my channel and turn on the notification by clicking on the bell icon. Thank you so much.